رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 تلاوت کی گئی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے حرمت رسول کے لیے صحابہ اکرام اور ہمارے کردار کے مابین تفاوت. حرمت رسول، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت زیادہ لائق احترام، لائق تعظیم اور قابل تشریف ہے، اور اس کے لیے بہت سے دلائل ہیں کلام مجید میں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں. جو آیت کریمہ پڑھی گئی اسی سے ہم اور آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کتنا ہے اور آپ کی تعظیم اور تکریم کس قدر بلند ہے. جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ایسے ہی جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اللہ کا صلاۃ یہ ہے کہ رب العالمین نے اپنے چہیتے نبی رسول کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور فرشتوں کا صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت آپ کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے ہیں. پھر ہم کو بھی یہی حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجو. ایسے ہی ایک آیت کریمہ سورۃ الانشراح کی مشہور ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، 4 نمبر کی، جس میں اللہ خود کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے مقام کو بہت بلند کیا. اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے. امام ترمذی نے 2 حدیث نقل کی جس کا نمبر ہے 3613 اور اسی طریقے سے 3615. جامع ترمذی کے اندر یہ 2 حدیث موجود ہیں. پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، مجھے جتنے بھی بنی آدم ہیں جس میں انبیاء رسول بھی داخل ہیں ان سب کا سردار بنایا گیا، اور یہ کوئی قابل افتخار یا فخر والی بات نہیں ہے. اس کے بعد کی جو حدیث ہے 3615 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم، میں صرف دنیا تک کے لیے تمام بنی آدم کا سردار اور رئیس نہیں بنایا گیا، کل جب میدان محشر بپا ہوگا تو رب العالمین مجھے وہاں پر بھی تمام انبیاء کا خطیب بھی بنائے گا، تمام رسولوں کا سردار بھی بنائے گا. اور جہاں عام انسانوں کے لیے اللہ کی اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، وہاں انبیاء کے مقام کی بلندی کے لیے
ان کے درجات کی رفعت کے لیے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کریں گے. اسی لیے قرآن کریم نے بالاختصار کہا سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 79 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے نبی آپ اللہ کے حکم سے قیام اللیل پر کاربند ہو جائیے، پابند ہو جائیے. اس کے صلے اور اس کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ اللہ آپ کو مقام محمود دے گا. مقام محمود یہ ہے جس کا بھی ذکر ہوا اللہ کی اجازت سے رسول اللہ میدان محشر میں سب سے پہلے بولیں گے، سب سے پہلے سفارش کریں گے. اور ایسے ہی سورۃ الکوثر یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتی ہے. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو جنت کی نہر بھی عنایت کر دی ہے. حوض کوثر ہم اور آپ اس کے بارے میں علماء سے سن چکے ہیں. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا. یہ آپ کا احترام ہے، یہ آپ کا مقام ہے. 80 نمبر کی آیت ہے سورہ نساء کی مشہور جو بار بار پڑھی جاتی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں تک کہ جنت میں جانے کے لیے انسان کو رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے. اطاعت رسول جنت کی چابی ہے. جیسا کہ 7280 نمبر کی صحیح بخاری کی مشہور حدیث، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر ایک صاحب اسلام جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. اس کے بعد انکار کرنے والا کون ہے؟ جنت میں جانے والا کون ہے؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری تعظیم کی، میرا احترام کیا، میری اطاعت میری فرما برداری کی، جنت اس کا مقدر ہے. اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جا نہیں سکے گا. گویا کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے ہوا. اسی کے بعد کی 7281 نمبر کی حدیث وہاں ایک مثال ہے، اور مثال اسی طریقے سے بیان ہوئی کہ کسی نے ایک اچھا محل تعمیر کیا، اس کے اندر دسترخوان لگایا اور دسترخوان پر آنے کے لیے لوگوں کو مدعو کرنے کے لیے ایک داعی کو بھیجا. اب جو داعی کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ گھر میں آ سکے گا، جو گھر میں آ سکے گا وہ دسترخوان کے اوپر پکوان موجود ہیں اس سے محظوظ ہو سکے گا. رسول اللہ کہتے ہیں گھر سے مراد جنت ہے، داعی سے مراد میں ہوں. جس نے میری دعوت پر لبیک کہا وہ جنت میں جائے گا، اور دسترخوان سے مراد جنت میں موجود انعام اور اکرام ہے. یہ سارے دلائل ہیں، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، آپ کی عزت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جیسا کہ 2 جگہ پر کہا 157 اور اس کے بعد 158 سورہ اعراف کی آیت ہے جہاں ایمان والوں کا شعار بتایا گیا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. ایمان لانے کے بعد جو لوگ رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، یہاں تک کہ تعزیر کا لفظ ہے کہ وہ رسول اللہ کا ہمہ وقت ساتھ دیتے ہیں، اپنے آپ کو نیلام کر کے بھی رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 میں کہا گیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ. اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول پر ایمان لانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کا احترام کرو، رسول اللہ کی تعظیم اور رسول اللہ کی تکریم کرو. اب بالاختصار کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا ہے، ہم کیسے کریں. تو تعظیم کا ایک حصہ یا یوں کہہ لیجئے ایک تقاضا یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی پسند ہے وہ صاحب ایمان کی پسند ہونی چاہیے. جیسا کہ قرآن کریم نے قاعدہ ہی بتا دیا. 21 نمبر کی مشہور آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ کاملہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر
وذکر اللہ کثیرا، جو آخرت کا امیدوار ہے، اللہ سے اس کی جنت کا متمنی ہے، اور ایسے ہی ذاکرین کے حلقے میں جو اپنا شمار کروانا چاہتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ کاملہ ہے، نمونہ ہے۔ تو رسول اللہ کی پسند اگر ہماری پسند بنے گی تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے، احترام کرنے والے گروہ میں شامل کیے جائیں گے۔ دیکھیے آج ہم کسے پسند کرتے ہیں، سماج معاشرے کے حالات کیا ہیں، ہم خود دیکھ لیں۔ ہمارے بیچ جو صاحب ایمان ہیں ان کے بالوں کا طرز کیسا ہے، ان کا لباس کیسا ہے، ان کا گفتار کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، وضاقتہ کیسا ہے، کنہیں وہ پسند کرتے ہیں، ان کی پسند کس سے جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے جب ایسے لوگ جو کہ دنیا کے اندر فتنہ برپا کیے ہوئے ہیں، خاص کر کے بے حیائی کے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ بنائے گئے، کہیں پر بھی کسی جگہ جہاں انسان پہنچ سکتا ہے وہاں آ جائے تو پھر انسان محنت کر کے ایک لمبا سرمایہ لگا کر کے، کیونکہ ان سے وہ محبت کر رہا ہے، ملنے کا خواہاں ہوتا ہے، انہیں دیکھنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا، یہ بہترین حدیث ہے، اللہ کے بندو اسے ذہن نشی کیجئے گا، اور پھر ایمان کا احتساب کر کے اپنے ضمیر سے پوچھئے گا آج ہمارے آئیڈیل کون ہیں، آج ہمارے نمونے کون ہیں، آج ہماری پسند کن کی پسند ہیں، آج ہم اپنا ہیرو کسے مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ریفرنس ہے صحیح مسلم میں 2832 نمبر کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں من اشد امتی حبا لی اناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، میری امت کے وہ لوگ جو مجھ سے بے انتہا محبت کریں گے، میری پسند ان کی پسند ہوگی، وہ مجھے کتنا چاہیں گے، جیسا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ساتھ والوں کی پسند تو کلام مجید میں اللہ نے بیان کر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنایا، لیکن اناس یکونون بعدی، میری ہی امت کے افراد ہیں، صاحب اسلام ہیں، میرے بعد آئیں گے، اور وہ میری پسند کو اپنی پسند اس طریقے سے بنائیں گے کہ وہ ہر وقت مجھے دیکھنے کے اور مجھ سے ملنے کے متمنی ہوں گے۔ اگر ایسا ممکن ہو جاتا کہ ایک لمبا سرمایہ دے کر کے، یہاں تک کہ اہل و عیال کی قربانی دے کر کے وہ مجھے دیکھ سکتے، مجھ سے ملاقات کرتے، تو وہ میری پسند کو اپنی پسند اس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں، اہل و عیال کو بھی قربان کر دیتے، اپنے سرمایے کو بھی نیلام کر دیتے، لیکن مجھے ضرور دیکھنا چاہتے اور مجھ سے ملنا چاہتے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ آپ نے امت کے ان افراد کے تعلق سے کہا جو آپ کی حیاتی میں آپ کو نہیں دیکھ سکے، لیکن وہ صاحب ایمان ایسے ہیں کہ ان کی پسند رسول اللہ کی پسند ہے اور وہ رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کتنی عزت کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے، اور احترام کا ایک حصہ انہوں نے کس طریقے سے ادا کیا۔ 7298 صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی کہتے ہیں اتخذ رسول اللہ خاتم من ذهب، سونے کی انگوٹھی کبھی رسول اللہ نے بنائی، فاتخذ الناس خواتیم من ذهب، تو لوگوں نے بھی آپ کی پسند میں سونے کی انگوٹھیاں بنا لی۔ پھر ممبر رسول پر رسول اللہ تشریف لائے اور لوگوں سے کہا کہ آج کے بعد انی لن البسہ ہذہ ابدا، یہ سونے کی انگوٹھی کبھی نہیں پہنوں گا۔ نکال دی، لوگوں نے وجہ نہیں پوچھی کیوں بنائی تھی، کیوں نکالی، رسول اللہ نے نکالی سونے کی انگوٹھی، صحابہ کرام نے بھی فوراً اسی وقت نکال دی۔ یہ ہے
حرمت رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار میں. آج ہمارے کردار میں حرمت رسول کہاں ہے؟ یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ پسپائی، یہ حقارت اور ایسے ہی ہر ایک ستم جو دشمنوں کا ہم بنائے جاتے ہیں، ہماری کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. صرف ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے حرمت رسول کو پامال کیا ہے. رسول اللہ کا احترام جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کیا. اسی لیے آپ ہی کا یہ فرمان ہم پر صادق آیا، جیسا کہ 5114 نمبر کے مستد احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا ہے. رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، وَجُعِلَتْ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. ذلت و رسوائی ایسے لوگوں کا مقدر رہے گی جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو میری توہین کرتے ہیں. آج سرتا پیر اگر ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی گستاخی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پھر سڑکوں پہ آ کر کے بینر لے کر کے احتجاج کر کے ہم یہ ثابت کرنا چاہیں کہ ہم حرمت رسول کی حفاظت کرنے والے ہیں یا ایسے ہی تعظیم رسول کا حق ادا کرنے والے ہیں، تو یہ قول میں اور فعل میں مطابقت نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس طریقے سے پسند بنایا. 560 نمبر ابو داؤد کی ایک روایت ہے، بینما الناس یصلی برسول اللہ. لوگ رسول اللہ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے، جوتے کی حالت میں وہ نماز پڑھی جا رہی تھی. اچانک رسول اللہ نے جوتا نکال دیا، نماز ختم ہوئی. صحابہ کرام کی کیفیت دیکھی، ان کے بھی جوتے نکلے ہوئے ہیں. پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، تم نے کیوں نکالے؟ جواب دیا. یہ ایک صاحب ایمان کا جواب ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی کی حرمت کرنے والا، تعظیم کرنے والا، اس کا یہ جواب ہوتا ہے، رأیناک قد القیت نعلیک فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. آپ ہمارے اسوا ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہماری پسند ہیں. آپ کو دیکھا جوتا نماز میں نکال دیا، ہم نے بھی حالت نماز میں جوتے نکال دیے. ہم نے نہیں پوچھا کہ آپ نے کیوں نکالا. رسول اللہ نے پھر بتایا کہ جبرائیل لا کر کے خبر دی جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی تھی، اس لیے جوتا نکال دیا گیا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں جو چیزیں آپ کو پسند تھی، صحابہ اسے بھی پسند کرتے تھے. حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، صرف ریفرنس کے طور پر آپ کو اگر وقت ملے یا سننے کا تو وہ حدیث چیک کر لیجئے گا اور اس کو سن لیجئے گا. 2092 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی ہے. حضرت انس نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ کو لوکی پسند ہے اور آپ پلیٹ کے گرد و پیش میں لوکی کی تلاش کر کے اسے کھا رہے ہیں، اسی آن اور اسی لمحے سے حضرت انس کی وہ پسند بن گئی. اور اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ کے تعلق سے ہے، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے 2052 نمبر کی، جب رسول اللہ نے یہ کہا نعم الادم الخل، اگر سرکہ بھی ہے، ازواج مطہرات سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس سالن نہیں، ٹھیک ہے، لیکن سرکہ موجود ہے تو سرکہ ہی پیش کیا جائے، کیونکہ حضرت جابر کو میں لے کر کے آیا ہوں، انہیں کچھ بطور ضیافت دینا ہی پڑے گا. اور جب حضرت جابر نے سنا کہ سرکہ یہ سب سے بہترین سالن ہے جس کو کھایا جاتا ہے اور یہ رسول اللہ کی پسند ہے، اس وقت سے ان کی بھی یہ پسند بن گئی. اور ایسے ہی نہیں، آگے چلیے دیکھیے، ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ذکر کی جاتی ہے جو کہ 2798 نمبر کی، اور اس سے پہلے بھی اسی طرح کی حدیث ہے. رسول اللہ کی یہ دیرینہ خواہش تھی، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا. یہ حدیث سنیے گا، رسول اللہ کہتا ہے میری دیرینہ خواہش ہے، میری یہ پسند ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے. 4 مرتبہ آپ نے شہادت کا لفظ دہرایا. صحابہ کرام نے جب یہ باتیں سنی تو پھر حدیثوں کے اندر دیکھیے قربانیاں کس طریقے سے انہوں نے دی.
ان کی بھی یہی پسند ہو گئی کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے لگے۔ ایک بہترین واقعہ ہے مسند احمد کے اندر، 22,606 نمبر کی حدیث ہے، 22606 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ عمرو بن الجموح یہ جو صحابی ہیں پیر سے معذور ہیں، ان کے اوپر جہاد ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی یہ آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں، چاہے وہ 9596 اور اس کے بعد کی ہوں جو سورہ توبہ کی ہیں، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، لیکن ان کے پیر میں چوٹ ہے، یا یہ کہہ لیجئے پیر سے معذور صحابی ہیں۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی، اسلام کی سربلندی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو نیلام کرنا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی بار بار سمجھاتے ہیں کہ آپ کے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، آپ معذور ہیں۔ بالآخر احد کے غزوے میں یہ صحابی بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، اور اسی غزوے میں کیا ہوا؟ صحیح مسلم کے اندر کچھ روایتیں ہیں، 1901 1903 نمبر کی پہلی حدیث دیکھیے، عمیر ابن الحمام کے تعلق سے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ آیت سنی، کسی حدیث میں بدر کا لفظ ہے، کسی حدیث میں احد کا لفظ ہے، 133 نمبر کی آیت ہے سورہ ال عمران کی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ لوگوں وقت آ گیا ہے اس جنت کو حاصل کرنے کا جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، کیونکہ ہماری نگاہ جسے دیکھ سکتی ہے وہ مخلوقات میں سب سے بڑی یا تو زمین ہے یا تو آسمان ہے۔ اسی لیے اللہ نے جنت کی یہ مثال بیان کی۔ اتنا سننا تھا، عمیر ابن الحمام یہ صحابی ہیں، کھجور کھا رہے تھے، ایک زنبیل چھوٹی سی تھیلی کے اندر کھجوریں تھیں، فرما بما کان معه من التمر، وہ کھجوریں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں اگر واللہ لئن بقیت حتی آکل تمرتی انہا لحیات طویلہ، یہ کھجور کھانے میں وقت لگا دیا، زندگی لمبی ہو جائے گی، جنت دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ صرف سن کر کے فوراً عملی نمونہ پیش کر دیا، ثم مشى بسیفہ قاتل حتی قتل، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا تلوار یا اس کا اور کچھ جو جنگ میں لڑنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس سمیت میدان کارساز میں گئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ تھے صحابہ کرام جن کی پسند رسول اللہ کی پسند ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہم سمجھے کہ صحابہ رسول کی تعظیم تکریم اس طرح سے کرتے تھے، رسول جو سکھاتے تھے اسے پوری زندگی عملی جامہ پہناتے تھے۔ آج ہماری دیرینہ خواہشیں لوگوں کے علوم سیکھنا ہے، اس طرح کی محفلوں کی ہم زینت کبھی کبھی ہی بنتے ہیں، زیادہ تر ہم اس طرح کی محفلوں سے دل چراتے ہیں، کیونکہ احادیث رسول سننا یہ ہمارا اشتیاق نہیں ہے، کلام ربانی سننا سمجھنا یہ ہمارا ذوق اور شوق نہیں ہے۔ ہم کسی اور محفل کو پسند کرتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کون سی محفلیں ہمیں پسند ہے۔ اللہ اس سے ہر صاحب اسلام کو بچائے۔ جو شیطانی محفلیں ہیں وہاں رات بھی کم پڑ جاتی ہیں، انسان اتنا منہمک ہو کر کے اس طرح کی محفلوں میں حاضری دیتا ہے، لیکن دین کا علم سیکھنا، رسول اللہ کی حدیثیں جاننا اور اس کو سمجھنا یہ ہمارا ذوق اور شوق نہیں ہے۔ جبکہ 2656 2657 یہ 3-4 حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، کیا بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ نضر اللہ عمرا سمع مقالتی فحفظها فوعاها فبلغها كما سمعها، جس نے میری ایک بات کو سنا اور اس کو حفظ کر لیا اور ایسے ہی حسب استطاعت دوسروں تک پہنچا دیا جس طریقے سے سنا ہے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ ایک حدیث اگر ہم سنیں گے، ایک حدیث اگر ہم حفظ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی جو سکھاتے تھے، دیکھیے ہم میں اور ان میں یہی امتیاز ہے، اسی لیے رزلٹ، نتیجہ، ثمرہ اور بدلہ بھی
بدل گیا ہے۔ کہاں وہ کامیابی کا ستارہ بن کے آسمان پر چمکتے تھے، ہم ہیں ناکامی ذلت رسوائی کا طوق پہن کر کے زمین کی تہ کے اندر ہے، کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے کسی نے ترجمانی کی ہے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیاں خواہیں نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں 3592 نمبر جامع ترمذی کا ریفرنس، 6101 یہ صحیح مسلم کا ریفرنس۔ ایک بار اللہ کے نبی کسی کو سکھا رہے تھے اور یہ دعا کے کلمات جو ذکر پر مشتمل ہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رسول اللہ کسی کو بتا رہے تھے، عبداللہ ابن عمر سن رہے تھے کہ جس نے یہ ایک بار پڑھ لیا فتحت لہ ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے پورے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، پوری زندگی جب سے رسول اللہ کے منہ مبارک سے، یعنی آپ کی زبان فیض سے ترجمان یہ کلمات ہوئے، میں نے سنا، پوری زندگی کبھی بھی ان کلمات کو نہ چھوڑا۔ یہ ہے صحابہ کرام اللہ کے نبی جو سکھاتے تھے، آپ نے اپنے داماد کو بھی سکھایا تھا۔ 2727 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آج ہمارے یہاں دوسرے علوم غالب آ گئے، انسانوں کا علم غلبہ لے گیا اللہ کے علم پر، رسول اللہ کے فرامین پر، اسی لیے آج ہم لوگوں سے سیکھنے کے محتاج ہو گئے۔ کہاں معلم تھے، کہاں متعلم بن گئے۔ یہ ہماری وقات، یہ ہماری حیثیت۔ یہ جو ریفرنس دیا گیا، رسول اللہ نے ایک موقع سے جب شکایت ہوئی حضرت فاطمہ کی طرف سے کہ ہاتھ چھل گئے ہیں، خادم کی ضرورت ہے، غلام چاہیے، آپ تشریف لے گئے اپنے داماد کے گھر، بیٹی بھی موجود ہے، داماد بھی موجود ہے، بستر پہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھے اور ابھی سونے کا وقت ہے۔ آپ نے ایک تعلیم ان کو سکھلائی، یہ سبق یاد دلایا کہ جب بھی آؤ بستر پہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ رسول اللہ ایک بار سکھا کر کے چلے گئے اور یہ آپ کی حیاتی میں، اور اس کے بعد کہاں 3738 یعنی 37 ہجری 38 ہجری میں جنگ جمل، جنگ صفین، پوچھنے والا پوچھتا ہے حضرت علی سے کہ جو تعلیم اللہ کے نبی نے آپ کو سکھائی تھی حیاتی میں، کیا پوری زندگی بھر آپ نے اس کو عملی جامہ پہنایا؟ حضرت علی شان سے کہتے ہیں رسول اللہ نے جب سے سکھایا تب سے ان کلمات کو ان کے وقت پہ پڑھنا کبھی نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ان راتوں میں جہاں پر جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، چاروں طرف تلواروں کی بوچھاریں یا اس کی آوازیں تھی، تیر چل رہے تھے، ایسی راتوں میں بھی، صفین اور جمل کی راتوں میں بھی میں نے ان کلمات کو زبان سے ادا کیا۔ یہ دوسرا تقاضا ہے۔ اور تیسرا تقاضا یہ بہت ضروری ہے اللہ کے بندو، اگر رسول اللہ کا سچا احترام کرنا چاہتے ہیں، سچی عزت کرنا چاہتے ہیں، آج ہم جو دعوے کر رہے ہیں نا، حرمت رسول کے لیے مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، حرمت رسول کے لیے وقت آئے گا، آپ صاحب اسلام ہوں گے، اللہ آپ کو اس اعزاز سے بھی سرفراز کرے گا، لیکن ابھی زندہ رہ کر کے رسول اللہ کی سنتوں پر عملی، رسول اللہ کی سنتوں پر کاربند ہو جائیے، ان کو عملی جامہ تو پہنا لیجئے، کیونکہ جو رسول کہہ کر کے گئے، جس کا حکم دیا کرنے کے اعتبار سے یا چھوڑنے کے اعتبار سے، ان کو عملی جامہ پہنانا یہ عین رسول اللہ کی عزت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم نے بھی جہاں عزت کرنے کا حکم دیا ہے، 63 نمبر کی ایک آیت ہے سورہ نور کی، اللہ ابتدا کرتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں جیسے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، بلاتے ہو، رسول اللہ کو ویسے نہ بلاؤ، رسول اللہ کی عزت کرو۔ اور اخیر میں آیت کا تتمہ کیا ہے؟
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول اللہ کی اصل عزت، آپ کی توقیر تعظیم یہ ہے آپ کی مکمل اطاعت کی جائے، اس آیت کا ایک انسان مصداق بن جائے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو دیں لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ دیکھیے یہ تھے رسول اللہ کی حرمت اور عزت کرنے والے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، اٹھائیے صحیح مسلم کی یہ روایت 1657 1658 1659، امام مسلم کا یہ ایک طرز ہے، ہم مانا روایت وہ نقل کرتے ہی جاتے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ یہ 3 حدیثیں دلالت کرتی۔ ابو مسعود نامی ایک صحابی ہیں جن کے پاس کئی ایک غلام ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا، وہ خود کہہ رہے کنت اضرب غلاما، میں اپنے غلام پر ضرب لگا رہا تھا، مار رہا تھا۔ فسمعت صوتا من خلفی، اچانک پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود جانو، للہ اقدر منک علی ھذا علیک، اللہ آپ کے اوپر بہت زیادہ قادر ہے، یہ نہ بھولو تم اپنے غلام کو مار رہے ہو، تم بھی کسی کے غلام ہو، یہ اگر تمہاری ماتحتی میں ہے تم اسے مار رہے ہو، تم بھی کسی کی ماتحتی میں ہیں، تم بھی کسی کے قدرت میں، کسی کی قدرت میں ہیں، یہ نہ بھولو۔ اتنا سننا تھا، زبان سے فوراً الفاظ ادا ہوتے ہیں، ہوا حر لوجہ اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ غلام میں نے آزاد کر دیا۔ صرف اتنا نہیں کہا، دیکھو ایک ہی بار رسول اللہ کہہ رہے ہیں اعلم ابا مسعود، یہ جانو کہ اللہ تم پہ بہت قدرت رکھتا ہے، تم اس کی ماتحتی میں ہو، اگر اللہ تمہیں مارنے پہ آ گیا تو پھر تم کیا کر سکو گے۔ اتنا سننا تھا، غلام کو آزاد بھی کیا، اور آگے کیا ارشاد فرمایا، واللہ لا اضرب خادما ابدا، اللہ کے نبی آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کسی ایک خادم پر بھی کبھی بھی ضرب نہیں لگاؤں گا۔ یہ ہے جو بتلایا گیا، عملی جامہ پہنایا گیا۔ آج اسی پیٹ کے لیے ہم نے کتنی حدیثیں پیروں تلے روندی ہیں، سود کا کاروبار کیا، حرام اور حلال کے بیچ جو فرق ہے، امتیاز ہے، اس کو فراموش کر دیا، شہوت کے لیے یا ایسے ہی خواہشات کے لیے آدمی کتنی شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے، 1940 صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ ہے ان کا کردار رسول اللہ کی تعظیم کرنے کا۔ خیبر فتح ہوتا ہے، خیبر کے باہر سے ابھی جو شہری گدھے ہیں وہ لیے جاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اصبنا حمرا، کچھ گدھے ہم کو ملے تھے، ہم نے ذبح کر دیے، یہاں تک کہ ان کو پکا بھی دیا، اور کس طریقے سے پک گیا، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا، گوشت ابل رہا تھا، گوشت اس کے اندر ابل رہا تھا، بس اب یہ لقمے کی شکل میں منہ میں ہی جانے والا تھا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، ابھی اسی وقت سے اللہ نے اور اس کے رسول نے جو شہری گدھے ہیں اس کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ پیٹ میں بھوک کی آگ لگ چکی تھی، ہنڈیاں پک چکی تھی، گوشت اترنے کے قریب ہی تھا، کیونکہ الفاظ ہیں وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا، وہ صرف لقمے کی شکل میں منہ میں ہی جانے والا تھا۔ یہ صحابہ تھے، دیکھیے خواہشات کیا ان کے پاس نہیں تھی، بھوک انہیں نہیں لگتی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ترقی کے منازل طے کرنے ہیں، سرمایہ داری مالداری حاصل کرنی ہے، تو پھر سود کا سہارا لینا ہوگا، حلال حرام کا امتیاز ختم کرنا ہوگا، تبھی دنیا کے اندر ہم جو ماہر یا بڑے کاروباری ہیں ان کے زمرے یا ان کی فہرست میں شامل ہو سکیں گے۔ صحابہ کو کتنی بھوک لگی ہوگی، ایک طرف ابھی خیبر کی جنگ سے وہ فارغ ہوئے ہیں،
اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا کیا؟ یہ ہے حرمت رسول پر اپنے کردار کو یا ایسے ہی سرتا پیر اپنے وجود کو جانثار کرنے والے، نیلام کرنے والے۔ اور انہی کے تعلق سے قرآن کریم نے پھر اس طرح کے درجے بیان کیے۔ کہیں کہا سورہ بقرہ کی 177 اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ روئے زمین پر اگر کسی کو سچا گروہ دیکھنا ہے، متقین کے زیور سے آراستہ گروہ دیکھنا ہے، یہی صحابہ کرام ہیں۔ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہاں پر سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جماعت ایسی جماعت نہیں ہے، یہ جماعت روئے زمین پر اللہ کا لشکر ہے، اور جو جماعت اللہ کا لشکر بن جائے فلاح یابی، کامیابی اس کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے صحابہ نے جیسے ہی سنا کہ آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ اب یہ گوشت حرام ہے، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ، جو دیگیں پک چکی تھی بہا دی گئی، اس کو بہا دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ بھی دیکھیے، یہ بتلاتا ہے حرمت رسول کا طریقہ کہ ہم اور آپ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ 4084 نمبر ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں جابر ابن سلیم یا جابر ابن سلیم، یہ دو نام بتائے گئے۔ ان سے ایک بار رسول اللہ نے کہا اعہد الی اللہ تشتم یا لا تسبن احدا، آپ عہد کیجئے مجھ سے زبان سے بدگوئی نہیں کریں گے، سب و شتم نہیں کریں گے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی مت کرنا، عہد کرو۔ اس کے بعد صحابی کے تعلق سے دوسرے صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ اس انسان کو ہم نے کبھی بدگوئی کرتے ہوئے نہیں پایا، یہاں تک کہ جانور کو بھی، کیونکہ ان کے پاس جانور تھے، چرایا کرتے تھے، وہ ان کو بھی بدگوئی نہیں کرتے تھے۔ انسان تو انسان ہے، کبھی کسی غلام کو، کسی آزاد کو، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی انہوں نے بدگوئی نہیں کی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت۔ اور یہ آخری واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو، آپ کی تعظیم اور آپ کی تکریم کو صحابہ کرام نے اپنے کردار سے کس طریقے سے بیان کیا۔ جیسا کہ 2090 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کسی صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی اور اس کے بعد ان سے کہا یعمد احدکم الی جمرۃ من النار فیجعلها فی یدی، دوزخ کا انگارہ لے کر کے اور ہاتھ میں پہن کر کے چلتے ہو اور اسے آسان سمجھتے ہو۔ رسول اللہ نے انگوٹھی نکالی اور ایسے ہی پھینک دی۔ اللہ کے نبی یہ کہنے کے بعد چلے گئے۔ جب رسول اللہ گئے، صحابہ نے جس کی انگوٹھی تھی اس سے کہا خذ خاتمک وانتفع بہ، اس کو لے لو اور ایسے ہی اس کا فائدہ حاصل کرو، گھر میں جو خاتون ہیں انہیں دے دو، بیچ کر کے جو کرنا چاہو وہ کر لو۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ واللہ لا آخذہ ابدا ما طرحہ رسول اللہ، رسول اللہ نے جس کو پھینک دیا ہو میری ایمانی غیرت اسے لینا برداشت نہیں کرتی۔ اور ایسے ہی ایک موقع سے ایک واقعہ، صحابی نے ایک حدیث سنی، بس اس حدیث کو کیسے عملی جامہ پہنایا۔ 1903 نمبر کی یہ حدیث جو صحیح مسلم کی، ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کے جو دروازے ہیں وہ تلواروں کے سائے ہیں۔ صرف سنا گیا ایک بار، آج نماز کے تعلق سے اور ایسے ہی آپسی معاملات کے تعلق سے، اسلامی دوسرے احکامات کے تعلق سے بارہا نصیحت کی جاتی ہے، لیکن جتنی نصیحتیں ہمیں کی جاتی ہیں ہم اتنی ہی مخالفت کرتے ہیں، اور اس آیت کا نعوذ باللہ ہم مصداق بنے رہتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ صحابی تھے جب سنا تلواروں کے سائے جنت کے دروازے ہیں یا ایسے ہی جنت ہیں، تو پھر جس نے یہ حدیث سنائی اس سے انہوں نے کنفرم کیا کہ آپ نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی؟ کہا گیا ہاں رسول اللہ سے ہی سنی ہے۔ فوراً میان سے تلوار نکالی،
جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو سلام کیا، اور اس کے بعد کیونکہ یہ کسی غزوے میں ہی حدیث سنی تھی، اس غزوے میں شامل ہوئے اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کر کے اس حدیث کو عملی جامہ پہنا کر کے اور یہ درس اور یہ سبق دے کر کے چلے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو عملی جامہ پہنانا، جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسے کرنا، جو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے اسے چھوڑنا، یہی عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، آپ کی حرمت ہے۔ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے جو تقاضے ہیں اسے سننے، سمجھنے، حسب استطاعت عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔